حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے مشہور تابعی ہیں. ایک بار سفر پہ جا رہے تھے تو رستے میں دریا آتا تھا، جس طرح ہمارا یعنی دریا جہلم ہے. یہاں تو خیر پل ہے نا، تو پل نہ ہو تو دریا کراس کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سفر کر رہے تھے تو دریا رستے میں آ گیا. تو پتہ ہے نا ملاح کشتیاں چلاتے ہیں، دیکھے کبھی آپ نے دیکھی نا، سفر بھی کیا کبھی کشتی پہ. تو کشتی کے اوپر نا جب آپ پہنچے تو آپ سوار ہوئے. اس کشتی کے اندر بہت سارے اور بھی تاجر تھے، مطلب مختلف چیزیں بیچنے والے، جس طرح گندم ہے، چاول ہے، یا اور اس طرح کی بہت سارا سامان ان کے پاس. کسی کے پاس بہت سارا سامان، کسی کے پاس کچھ مختلف اجناس، وہ بھی کشتی میں سوار ہیں. تو انہوں نے جگتے مارنا شروع کر دی. حضرت مالک بن دینار کے پاس کوئی چیز بیچنے والی نہیں تھی. آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے یا کوئی ضرورت کے پیسے جو جیب میں تھے، باقی چادر وغیرہ تھی ان کے پاس، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی یعنی کوئی سامان نہیں تھا. بیچنے والا تو بالکل ہی نہیں تھا نا، اور بھی کوئی مطلب اس طرح زیادہ سامان یا ان کے پاس کوئی پٹوکلی یا کوئی بیگ شیگ نہیں تھا. اچھا، وہ تاجر نا ایک دوسرے کو جگتے مارنے لگے، اور بالخصوص ان کو جان بوجھ کے گئے، بھائی جی تہاڈا کتنا سامان ہے، جان کے نا ذرا ٹور کے لیے. بندے کے پاس جو چیز ہو دوسرے سے ویسے پوچھتا ہے، تو سا نہیں لی گاڑی لے کے نا دوسرے بھائی کو کیا کہتا ہے، تو سا گڈی نہیں لی، یعنی جان بوجھ کے میں نے گاڑی لی ہے، اپنا وہ ذرا تکبر اور فخر. تو اسی طرح انہوں نے نا مالک بن دینار کو بھی جگتے کرنا شروع کر دیں. جناب تہاڈا سامان کتنے؟ ایک تو ہوتا نا ویسے پوچھنا، بھائی نہیں پتا ہے، اب پتہ بھی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تو جو اس طرح سوال ہوتا ہے یہ بطور تمسخر سوال کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو، مذاق اڑانے کے لیے. تہاڈا سامان کتنے جی؟ تو آپ خاموش رہے. اسی طرح باتیں شاتیں کرتے جناب دریا کراس کر کے دوسرے کنارے جب پہنچے نا، تو وہ جو ملاح تھا نا، کشتی چلانے والا ملاح، تو وہ حضرت مالک بن دینار کا دوست تھا، یا ان کو جانتا تھا کہ یہ بڑے بڑے بہت اچھے آدمی تھے اور یہ اللہ میں ان کا بڑا مقام ہے. تو جب اترے تو کرایہ دینے کی باری آئی، کرایہ دینے کی باری آئی. تو انہوں نے جیب سے کرایہ اپنا نکالا، اس ملاح کو دینے لگے. تو اس نے کہا نہیں، رہنے دیں، آپ چلے جائیں. وہ جو تھے نا دوسرے تاجر، ملاح نے ان کو کہا جی اپنے سامان ادھر لے آؤ، سامنے ادھر رکھو، کتنا سامان ہے، اتنا کرایہ نکالو. ہاں جی اپنا بھی نکال، اتنی تیری چیزیں ہیں، اتنا کرایہ بنتا ہے. ان کے ساتھ حساب کتاب شروع ہو گیا. ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ملاح نے ان کی باقاعدہ طور پہ، تیری کتنی بوریاں ہیں، اتنی بوریاں، اتنا وزن بنتا ہے، اتنا، تیرے کتنے، تیرا اتنا. ان کا حساب کتاب شروع ہو گیا. اور مالک بن دینار کو کیا ہوا، ان سے کرایہ بھی اس نے نہیں لیا ادبن. سامان تو تھا ہی نہیں نا، ویسے اپنے جو کرایہ بنتا ہے وہ بھی نہیں لیا. اس نے کہا چلو جی آپ چلے جائیں. اس وقت مالک بن دینار نے نا ان کی ساری جگتوں کا نا جواب ایک ہی جملے میں دیا. آپ نے چادر ایسی کی ہوئی تھی نا، آپ نے چادر اتاری اور ان تاجروں سے فرمایا ایسے ہے کہ قیامت والا دن آنا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے، حساب کتاب کا معاملہ جب ہونا ہے نا، تو جس نے جتنا کچھ کمایا ہوگا، جتنا کچھ کیا ہوگا، اس کا حساب اس لیول کا ہوگا. جس طرح آج ملاح نے حساب کتاب کی باری آئی تو تمہیں لائن میں لگا دیا، آؤ بھائی یہ کس کا ہے، اتنا دو، جاؤ بھائی. اور مجھ سے اس نے حساب کتاب کا معاملہ نہیں کیا، کیونکہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اور میرے جو اپنی ذات کے پیسے بنتے تھے وہ بھی اس نے مجھے معاف کر دیے. تو اس نے کہا تاجروں یاد رکھو اللہ کریم ہمارا دوست ہے، جس طرح یہ ملاح میرا دوست تھا تو اس نے مجھے کرایہ بھی معاف کر دیا. اللہ میرا دوست ہے، اللہ ہمیں قیامت والے دن بھی اسی طرح معاف کر دے گا. ہم چادر، پنجابی میں جس کہتے ہیں نا چھنڈ دے ہوئے، ہم چادر کو ایسے کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. آپ لوگ وہاں پہ اس وقت حساب کتاب دے رہے ہوں گے، جس طرح آج ملاح کو آپ حساب کتاب دے رہے ہو، میں تو یہ جا رہا ہوں، مطلب کہنا چادر مونڈے تے رکھ کے میں جا رہا جی، تسی لو حساب کتاب، تسی گھنٹے پہ لگ جان گے، تو کتنا ٹائم لگے گا. تو تمہیں محشر والے دن بھی، حشر والے دن بھی حساب کتاب کافی زیادہ دینا پڑے گا. ہم تو وہاں بھی ایسے جلدی سے نکل جائیں گے.
اور ہمارا حساب کتاب کا معاملہ آسان ہو جائے گا. جس طرح ملا نے کرایہ نہیں لیا، وہ مالک ہمارا دوست ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم